بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ مردہ سے زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، خاص کر اگر مردے کو خوش اور کشادہ روح دیکھے، اور اگر زندہ کو مردہ دیکھے، دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہوگا، خاص کر اگر مردہ ترش روح ہے۔ اور اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے اور خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ دولت اور اقبال پائے گا اور اس کا کام نیک ہوگا۔ اور اگر ماں کو زندہ دیکھے، دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر عورت دیکھے کہ اس کا فرزند زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا غائب سفر سے آئے گا۔ اور اگر بیگانے مردہ کو زندہ دیکھے، دلیل ہے کہ اس مردہ کے خواہشوں کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے، اس کی تعبیر اول کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مردہ کو زندہ کیا ہے، دلیل ہے کوئی کافر اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ترش روح اور غمگین اور میلے لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ اس کی دولت اور اقبال میں نقصان ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں۔ جس صفت پر مردہ کو خواب میں دیکھے گا تو زندہ کے احوال پر دلیل ہے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو کشادہ روح اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی اور مرتبہ پائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کی تعبیر بھی اول کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے مردہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو مر گیا تھا، اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں، دلیل ہے کہ اس جہان میں مردے کی بات اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، کیونکہ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ خیال کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش ہیں۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا ہے راست کہتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خوش اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے، دلیل ہے کہ صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ کو اس نے اپنے گھر میں گود میں پکڑا ہے، دلیل ہے کہ تندرست اور سلامت ہوگا اور اقبال و دولت پائے گا۔ اور اگر مردہ اس کی خواہشوں سے ہے تو دعا اور صدقہ کی اس سے امید رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی مردہ کو اپنے اہل بیت میں سے خوش دیکھے، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کا حال شاد اور خوش ہوگا۔ اور اگر مردہ کو ترش روح اور غمگین دیکھے تو اس کی تعبیر اول کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی مردہ اس پر کودا ہے اور جھگڑا کرتا ہے یا اسے منہ پھیرا ہے، دلیل ہے کہ اس مردہ نے کچھ وصیت کی ہوگی اور اس نے اسے پورا نہ کیا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خندہ اس کے پاس آیا ہے، دلیل ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ پہنچا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے، دلیل ہے کہ اس کے حق میں تقصیر کی ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ اس کو نیک بات کہتا ہے، دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر اس کو بری بات کہے یا اس کو وصیت کرے تو اس کی تعبیر بد ہے۔ اور اگر مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو نصیحت کرے تو صاحب خواب کی دیانت اور صلاح دین پر دلیل ہے۔ اور اگر مردہ کو دنیاوی زندگی سے بہتر اور خوشحال اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور سعادت سے ہوا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے، دلیل ہے کہ مردہ عذاب حق سے امن میں ہے اور اس کی عاقبت محمود ہے۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے توجہ نہیں کی ہے اور نہ کوئی بات کی ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے اور اس کو نیک دعا سے یاد کرے۔ اور اگر مردے کو ترش روح غمناک دیکھے، دلیل ہے کہ عاصی اور گنہگار ہوگا۔ اور اگر مردہ ہنسا اور پھر رویا ہے، دلیل ہے کہ وہ مردہ مسلمان نہیں مرا ہے۔
اور اگر مردے کو سیاہ روح دیکھے دلیل ہے کہ کفر میں مرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہیں کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا تو کفر کی وجہ سے عذاب کو چکھو۔ اور اگر مردے کو عاجز اور بغیر لباس کے دیکھے دلیل ہے کہ مردے کا حال بد ہے۔ حضرت اسماعیل بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردہ نماز میں ہے دلیل ہے کہ اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کی ہے۔ اور اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ مردے کے لیے بجائے اطاعت کے ثواب ہے۔ دلیل ہے کہ صاحب خواب اطاعت اور نماز میں سست ہے۔ اور اگر مردہ کو دیکھے کہ جس جگہ زندگی میں نماز پڑھتا تھا اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو مردے کے دین پاک اور زندہ کی درستی کی عاقبت پر دلیل ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردہ اس کو کوئی دنیا کا سامان دیتا ہے دلیل ہے کہ وہاں سے کسی چیز کے پہنچنے کی امید نہیں رکھتا۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو کوئی چیز کھانے یا پینے کو دی ہے اور اس نے کھائی ہے دلیل ہے کہ حلال کی روزی پائے گا، اور اگر نہ کھائے تو حلال کی روزی نہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اپنے کپڑوں میں سے اس کو کچھ دیا ہے اور اس نے پہنا ہے دلیل ہے کہ اس کو مال اور جان سے غم پہنچے گا۔ اور اگر کپڑا نہیں پہنا ہے دلیل ہے کہ صاحب خواب اس دنیا سے رخصت فرمائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو 2 کپڑے دیے ہیں اور اس نے پہن کر اتارے ہیں اور پھر لوگوں کو دیے ہیں دلیل ہے کہ اس کو نقصان نہ ہوگا بلکہ اس کا مال زیادہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اپنا کپڑا کسی کو دیا ہے اور کہا ہے کہ کپڑا جلایا نگاہ میں رکھ دلیل ہے کہ اس کو غم پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو آریتن کپڑا دیا ہے اور پھر اسے طلب کیا ہے دلیل ہے کہ اس مردے کا برا کام ہوگا۔ اور اگر مردے نے اس کو پرانا کپڑا دیا ہے دلیل ہے کہ صاحب خواب درویش ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو نیا کپڑا ملا ہے دلیل ہے کہ عزت اور بزرگی پائے گا۔ اور اگر مردے نے اس کو قرآن مجید یا فقہ وغیرہ کی کتاب دی ہے دلیل ہے کہ خیرات اور عبادت کی توفیق پائے گا۔ اور اگر مردہ کپڑا بیچتا ہے دلیل ہے کہ وہ کپڑا گرا ہوگا۔ اور اگر کچھ مردے کو بخشا ہے اور اس نے قبول نہیں کیا ہے دلیل ہے کہ اس کو ضرور نقصان پہنچے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مردے کو بدحال اور روتا ہوا دیکھے دلیل ہے دنیا میں جو اس نے برا کام کیا ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوا ہے۔ اور اگر مردے کو بیمار دیکھے دلیل ہے کہ اس سے دین اور ایمان کا سوال ہوگا۔ اور اگر مردہ درد سر سے روتا ہے دلیل ہے اس نے دنیا میں جو تکبر کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے جو اس نے ماں باپ کے حق میں قصور کیا ہے اس سے سوال ہوگا۔ اور اگر مردہ دانتوں کے درد سے روتا ہے دلیل ہے کہ اس سے غیبت کی بابت سوال ہوگا۔ اور اگر آنکھ کے درد سے روتا ہے دلیل ہے کہ جو اس نے دنیا میں لوگوں کے عیال پر نظر بد کی ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوگا۔ اور اگر درد کان سے روتا ہے تو جو بری باتیں اس نے سنی ہیں ان کی بابت سوال ہوگا۔ اور اگر ہاتھ کے درد سے روتا ہے دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے عورتوں یا بھائیوں کے حق میں کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا۔ اور اگر مردہ درد پہلو سے روتا ہے دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے عورتوں کے حق میں کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا۔ اور اگر درد پشت سے روتا ہے دلیل ہے کہ اس سے ماں باپ کے حق کی بابت سوال ہوگا۔ اور اگر عضو تناسل کے درد سے روتا ہے دلیل ہے کہ دنیا میں جو اس نے زنا اور فساد کیا ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوگا۔ اور اگر سرین کے درد سے روتا ہے دلیل ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ اس نے سفر اور حضر میں خواہشوں کے حق میں کیا ہے اس سے اس کی بابت سوال ہوگا۔ اور اگر مردہ درد پاؤں اور پنڈلی کی وجہ سے روتا ہے دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوا ہوگا۔